صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جانے لگے گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ قرآن میں بھی موجود ہے، لا تخزنی یوم یبعثون، تو نے مجھ سے کہا تھا دعا مانگو، میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا، تو نے میری یہ دعا قبول کی، اب میرے لیے اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی ذلت رسوائی کی بات ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھو استغفار نہیں کر رہے، دعا نہیں مانگ رہے، وہ تو پابندی ہے، ایک اشکال کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اشکال کیوں کر رہے ہیں؟ شاید کوئی آپشن ہو بچنے کا، شاید اللہ کہ ہاں ابراہیم وہ تو ٹھیک ہے تو نے دعا تو نہیں مانگی، لیکن یہ بات تو تیری لاجک اس کی تو بنتی ہے کہ میں نے تیرے باپ پر تو رحم نہیں کروں گا لیکن تجھ پر تو رحم کروں نا، میں تو تجھ پر رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے باپ کو جہنم میں نہ ڈالوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوشش کریں گے اپنے والد کو بچائیں، اور کس طرح سے کوشش کریں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میرے والد، تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میرے لیے اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہیں گے اے ابراہیم میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ جس نے دنیا میں غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ سے مدد مانگی، آج میں کہوں گا کہ آج بھی اپنے انہی جو حضرت عیسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا تھا، آج حضرت عیسیٰ کو پکارے مدد کے لیے، مجھے نہ پکارے۔ اللہ کی غیرت، اتنی غیرت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا۔ اللہ کو اتنی غیرت اور اتنا غضب ہوگا قیامت کے دن مشرکوں پر اور نافرمانوں پر کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غضب نہ آیا ہوگا، اس کے بعد بھی اللہ کو کبھی اتنا غضب نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا جب میں نے کھلایا تھا، میں نے پلایا، کیا حضرت عیسیٰ نے کھلایا تھا تمہیں؟ کیا عیسیٰ آسمان سے بارش برساتے تھے؟ کیا یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت تمہیں اولاد دیتے تھے؟ کیا تمہاری بگڑی یہ بناتے تھے؟ اس کائنات کو بنانے والا میں، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا جا رہا تھا تمہاری ماں بھی نہیں جانتی تھی میرے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اور اس وقت سے تمہاری ضرورتوں سے واقف۔ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اللہ اس کی دال پانی اور روزی کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں پہلے کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہماری ضرورتوں سے غافل نہیں ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا؟ کیا حضرت موسیٰ نے پیدا کیا؟ کیا بتوں نے پیدا کیا؟ کیا غوث اعظم نے پیدا کیا؟ یا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا؟ ان تمام کاموں میں کوئی نبی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کوئی بت اللہ کے ساتھ شریک نہیں، کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں، لہذا اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، قیامت کے دن بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جس نے غیر کو میرے ساتھ شریک کر لیا، غیروں سے مدد مانگی، مدد سے مراد اسباب سے ہٹ کر جو مدد ہوتی ہے، ایک تو وہ پولیس کو ہیلپ لائن پہ فون کیا جاتا ہے، وہ اسباب کے تحت مدد ہے، اسباب کے سے ہٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسباب ساتھ چھوڑ دیں، اور تو ایسوں کو پکارا جاتا ہے جو مدد میں اسباب کے اور ذرائع کے محتاج نہیں ہوتے، تو وہ صرف اللہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ڈاکٹر شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج، اللہ شفا دینے کے لیے گولی کا محتاج نہیں۔ کسی چیز کو جلانے کے لیے ہم آگ کے محتاج ہیں، اللہ آگ کا محتاج نہیں ہے۔ آگ میں جب ڈالا جائے تو چیز جلتی ہے، بجھانے کے لیے ہم پانی کے محتاج ہیں، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں بچایا اور بتایا کہ میں آگ میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے پانی کا محتاج نہیں ہوں۔ تو وہ واحد طاقت اللہ کی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، نہ یہ طاقت حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں، نہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہیں یہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور قرآن میں بار بار کہا کہ تم اپنے اختیارات تقسیم نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہو تو اس لیے کہ عاجز ہوتے ہو، ایک آدمی سارے کام کو سنبھال نہیں سکتا، لہذا کمپنی کا مینیجر اختیارات تقسیم کر دیتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا میں کمزور نہیں ہوں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ مجھے کسی کو اولاد بنانے کی ضرورت، نہ کسی کو بیوی بنانے کی ضرورت، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں، میں سب کو جو ہے نا یفعل ما یؤمر، کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو حکم جو دیا جائے گا وہ یہ کام کریں گے، اور میں کچھ کرنے میں کسی کے آرڈر کا محتاج نہیں ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مجھ پر عاجزی نہیں ہے۔ تو جب ایسا بادشاہ ہے تو اس مخلوق کو جس کو بنایا ہے اس نے، کمزور مخلوق کو، اس کے ساتھ پکار میں شریک کیوں کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی یہ جو بریلوی حضرات ہیں، کنڈے بھی کر لو، تیجے بھی کر لو، 40 میں بھی کر لو، یہ بدعت ہیں، لیکن خدا کے لیے ایک کام نہ کرو،
یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگایا کرو. یہ نعرہ اللہ کو بہت بہت اللہ کی غیرت اس سے جوش میں آتی ہے کہ میں جب بنانے والا تو میرے ساتھ رسول کو شریک کیوں کر رہے ہو؟ رسول کو بھی تو میں نے پیدا کیا, رسول کو نبوت کے منصب پہ میں نے بنایا. دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں ایک عجیب آیت ہے قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اے نبی جتنے علوم ہم آپ کو دے رہے ہیں, جتنے ہم نے آپ کو علم دیے, جو علم آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو نبی کے علوم ہے نا, جو نبی نے ہمیں دیے پھر ہم علماء آگے تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جتنے علوم ہم نے آپ کو دیے, اگر ہم چاہیں ایک لمحے میں سارے علوم آپ سے چھین لیں, دیے بھی ہم نے اور باقی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اگر ہم یہ علوم آپ سے چھین لیں تو آپ ہمارے خلاف اپنا دوست کسی کو بھی نہیں پائیں گے, پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو آپ کی مدد کر کے ہم سے یہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے. کیسی عجیب آیت ہے کہ آپ بھی اتنے محتاج ہیں ہمارے اپنے وجود میں بھی, اور جو علم آپ کو دیا اس علم کے حصول میں بھی, اور اس علم کے وجود کو برقرار رکھنے میں بھی آپ ہمارے محتاج ہیں. حضرت حکیم الامہ نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا, کیسا دہل گیا ہوگا. ایک قسم کی دھمکی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا اگر اگلی آیت نازل نہ ہوتی تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا بوجھ برداشت نہ کر پاتے. اگلی آیت میں نازل ہوئی فرمایا اللہ رحمتا من ربک. کیسی عجیب آیت ہے اور کیسا عجیب کلام ہے, یہ کیسا صاف کلام, کیسی صاف تعلیمات. بتاؤ دنیا کی کسی آسمانی کتاب یا غیر آسمانی کتاب کی تعلیمات اتنی کلیئر, اتنی صاف ہیں کیا, اتنی صاف ہیں کیا, جس نے عقائد کو اتنا واضح اور اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا ہو. کیا فرمایا اگر ہم چاہیں تو جتنے علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں سارے آپ سے یکلخ چھین لیں اور کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے. الا رحمتا من ربک, مگر آپ کے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت ہی زیادہ ہے. بتا دیا کہ نہیں چھینوں گا, اس لیے کہ تیرے رب کی اے نبی تجھ پر جو رحمتیں ہیں وہ ایسی خصوصی رحمتیں ہیں جو رحمتیں میں نے کسی انسان پہ نہیں کی. تو حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی اگلی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ دھمکی نہیں ہے, یہ تو بس ایک نظریے کی اصلاح ہے, ورنہ اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نبی سے علوم چھیننے کا. اس لیے اللہ نے بتا دیا اللہ رحمتا من ربک, تیرے رب کی رحمت تجھ پہ بہت زیادہ ہے. ان فضلہ, پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت ہی زیادہ ہے. تو بھائی قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ کیا کریں گے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو مشرک ہوگا اللہ کہیں گے دنیا میں جن کو پکارتے تھے آج بھی انہی کو پکارو, اور دیکھو وہ تمہاری پکار, وہ تمہاری فریاد رسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دنیا تو تم کہتے تھے میں مزار پہ گیا مجھے اولاد ملی, حالانکہ اللہ بتا رہا ہے کہ مزار پہ جانے سے نہیں ملی. دنیا میں تم کہتے تھے میں مندر گیا بت کے سامنے جھکا مجھے میرا یہ کام بن گیا, اللہ نے بتایا کہ یہ بت نے نہیں بنایا میں نے بنایا ہے. دنیا میں تم کہتے تو فلاں بابے کی منت مانی کام ہو گیا, تو اللہ بتا رہا ہے کہ بابے نے کچھ نہیں کیا, وہ تو بیچارہ قبر میں ویسے ہی جس کروٹ پہ لٹایا تھا نا 100 سال پہلے, آج تک بابا کروٹ نہیں بدل سکا اپنی, 100 سال ہو گئے اسی, بلکہ کروٹ ہی ختم ہو گئی, اس کی تحلیل ہو کے ہڈیاں مٹی میں مل کے ختم ہو گئی ہیں. اور تم کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے مانگے, تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کانا یا کلانی طعام, وہ تو مل کے کھایا کرتے تھے. جاؤ تورات انجیل میں دیکھو, کھاتے تھے. بھوک مٹانے کے لیے جو روٹی کا محتاج ہو وہ کسی کی بگڑی کہاں بنا سکتا ہے؟ آج عیسائی بھی مانتے ہیں کہ انجیل میں بھی یہ بات ہے, بائبل میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روٹی کھاتے تھے, ان کی ماں بھی روٹی کھاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی اور پانی کا محتاج ہو وہ دوسروں کی بگڑیاں کہاں بنا سکتا ہے؟ دوسروں کو قتل ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ دوسروں کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات, جہاں قرآن نے یہ کہا نا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھاتی تھی, تو قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں, قرآن کہہ رہے دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ثم انظر, لیکن ان عیسائیوں کو دیکھو, ان مذہب والوں کو دیکھو, ثم انظر, ان لوگوں کو تم دیکھو کہ این یذهبون, یہ کہاں جا رہے ہیں, کیف یصدفون, کیسے اللہ کی آیات سے اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اتنی واضح باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, پھر بھی عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں.
تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے بہت واضح بات کر دی ہے. تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بخشش نہیں ہوگی, اور اللہ حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ اے ابراہیم تجھے رسوائی سے بچانے کے لیے میں یہ کروں گا کہ تیرے والد کے چہرے کو تبدیل کر دوں گا, چہرہ بدل دوں. شباہت بدل جاتی ہے, شکل بدل جاتی ہے, کیونکہ وہی شکل ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا والد کے انتقال کے بعد اسی شباہت کے کسی آدمی کو ایک دم باپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, دل چاہتا ہے ملوں اس سے جا کے میں. ماں کی شکل کی کوئی عورت دیکھی ایک دم ماں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک شباہت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے والد کی شباہت میں اے ابراہیم تیرے والد کی صورت میں تبدیل کر دوں. تو بھائی اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک پر موت واقع ہو گئی یہ بڑا خطرناک ہے.